السلام علیکم۔ آسان تعلیم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویڈیو ذرا جلدی آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آج کل بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بورڈ کے امتحان بھی قریب ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی فائنل ایگزام جو ہیں وہ بھی قریب ہیں۔ تو واقعی یہ ویڈیو تھوڑا جلدی آ جاتی تو فائدہ ہوتا، لیکن ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ آپ لوگ اس ٹیکنیک کو سمجھ جائیں تو آپ کے لیے یہ جادو کا کام ادا کرے گی۔ پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ واقعی آسان بھی ہو جائے گی، اور جادوئی طریقے سے آپ کو چیزیں یاد بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو برڈن بھی نہیں فیل ہوگا، اور ایگزام کے اندر اچھے سے اچھے طریقے سے آپ پرفارم کر سکیں گے۔ تو جادو تو ویسے وہ اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر جی کوئی تعویذ بتائیں، کوئی جادو بتائیں کہ ہم اچھا پرفارم کر لیں، یا کوئی ایسے کہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور نمبر جو ہیں اچھے آ جائیں۔ تو خیر ایسی ٹیکنیک تو نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ایسی ٹپ ضرور بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو چیزیں جلدی یاد بھی ہو جائیں گی، آسان بھی ہو جائیں گی، برڈن بھی نہیں فیل ہوگا، اور آپ اچھا پرفارم بھی کر سکیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ اگر آپ پورا سال کرتے رہیں پھر تو بہت ہی فائدہ ہے۔ لیکن ابھی وقت آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا، آپ اسی چیز کو آج سے ہی یوز کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کتنے آسانی سے آپ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ صرف ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، ٹیکنیک جو ہے وہ بہت ہی کرامت چیز ہوتی ہے۔ اپنی لائف کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، ٹیکنیک، ٹھیک ہے۔ میں مثلاً آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ایک فٹ بال کی ٹیم ہے، وہ ٹیکنیک کے ساتھ وہ بڑے پلاننگ کے ساتھ کھیلتی ہے، اور دوسری فٹ بال کی ٹیم ہے اس کے مد مقابل، جس کے اندر بہت اچھے اچھے پلیئرز ہیں، لیکن وہ ٹیکنیک کو اور جو پلاننگ ہے اس کے اوپر اتنے فوکس نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹیم جو نسبتاً اس کے پلیئرز اتنے کوئی انڈیویجولی انفرادی طور پہ وہ اتنے تیز نہیں ہے، وہ لوگ جیت جاتے ہیں ان سے، جس کے اندر انڈیویجولی یعنی انفرادی طور کے اوپر تو ٹیم اس کے اندر مضبوط پلیئر ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ان کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہوتی۔ تو ٹیکنیک بڑے کام کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آفیسز وغیرہ کے اندر، اسکولوں کے اندر ٹیکنیک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو یعنی آپ اگر بہت زیادہ کسی چیز کے اندر سکلڈ نہیں ہے، ہنر نہیں ہے آپ کے اندر، پھر بھی آپ اس ٹیکنیک کے ذریعے بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چلیں ٹپس کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آپ کو ٹپس بتاتے ہیں، لیکن میری اسی طریقے سے کرامت ویڈیوز آتی رہتی ہے۔ آپ لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے، آپ دیکھیں میں چاہتا تو صرف اپنے اسٹوڈنٹس تک یہ ٹیکنیک جو ہے، یہ ٹپ ان تک ہی رکھتا، اور وہ جو ہے وہ باقی اسٹوڈنٹس سے اچھا پرفارم کرتے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب برکت آ جاتی ہے تو یقین کریں پھر آپ وہی ٹیکنیک یوز کریں گے جو باقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پرفارمنس آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں، بلکہ جو ہمارے بزرگان ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ برکت وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ٹائم میں سے، یا آپ کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سے وہ چیزیں جو آپ کے لیے رکاوٹ کے طور پہ آ جاتی ہیں آپ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے اور آپ کا راستہ سیدھا کر دیتا ہے۔ جب آپ کا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس وہی ریسورسز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، بلکہ بہتر طریقے سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، صدقہ جاریہ کے طور پہ اچھی پرفارمنس دینے کے لیے سب اسٹوڈنٹس کو اس چیز کو یوز کرنا چاہیے، اور پھر شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں
اور آپ کے ٹائم کے اندر برکت ہو، اور پھر آپ اس میں مختلف ایسے کام کر سکتے ہیں. مثلا میں اکثر دیکھتا ہوں اور بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں سارا دن بھاری بھاری بستے اٹھا کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان بیچاروں کی زندگیوں میں جو کھیل کود کا زمانہ ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. ہم ہوتے تھے کہ جناب تھوڑی دیر پڑھ لیا اور پھر سارا دن کھیلتے رہے، مستی کرتے رہے، اچھل کود وغیرہ یہ سب کرتے رہے، زندگی کو انجوائے کیا. آج کل بچہ وہ نہیں انجوائے کر پا رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ٹیکنیک، دوسرا پڑھائی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اور پڑھائی کو آسان کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آتا کہ انیشیٹو لے، جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو چلیں ٹپس بتاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مختلف اگزامپل دیتا ہوں اور اس اگزامپل سے آپ سمجھنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل میں اردو پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اردو کا سبق میں یاد کرتا ہوں، اور اس میں ایک میں اسٹوری کریٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے. کیونکہ ہمارے زمانے میں جو بکس ہوا کرتی تھی آج کل وہ نہیں ہے، تو مجھے تو اپنے زمانے کی بکس یاد ہیں، لیکن میں آپ ایک اسٹوری کریٹ کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک گھر کے بارے میں اسٹوری ہے، کہ ایک گھر ہے، اس میں اکرم صاحب ہیں اور ان کے پڑوسی اسلم صاحب ہیں، اور اکرم صاحب کے 5 بچے ہیں اور اسلم صاحب کے جو ہیں وہ 10 بچے ہیں. اور اکرم صاحب جو ہے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، اسلم صاحب جو ہیں وہ زمینداری کا کام کرتے ہیں. اور اکرم صاحب جو ہیں وہ دوپہر میں آ کے وہ اپنا جناب یعنی جلدی گھر واپس آ کے پھر عصر کے ٹائم پہ وہ اپنا سپورٹس کلب وغیرہ کہیں جاتے ہیں، جم وغیرہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے گھومنے شومنے چلے جاتے ہیں. اور اسلم صاحب جو ہیں اس کی نسبتاً وہ بس سارا دن اپنی زمینوں وغیرہ کا دیکھ بھال ان کے کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں انفارمیشن ایک سبق کے اندر موجود ہیں. تو میں کیا کروں گا، میں سب سے پہلے اس طرح کی ایک چھوٹی سی بک لے لوں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک کاپی سی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر چھوٹی سی بک ہے. اس کے اندر اس طرح کی بک لے لیں. اگر آپ چاہیں تو آپ مختلف پیجز لے کے اور ان کو ایسے کاٹ کے اس سائز کا بنا کے اور یہ لے لیں تاکہ آپ کے پاکٹ میں آرام سے آ جائے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلا پیج اٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے اس پیج کے اندر کہ جناب اکرم، اور پھر نیچے ساتھ اس کے پلس کا سائن ڈالتے جائیں، اسلم، پھر ساتھ پلس پڑوسی، پھر ساتھ پلس اکرم کے ساتھ وہ ایرو کا نشان لگائیں، تیر کا نشان، اور ان کا لکھیں کہ 5 بچے، اسلم کے ساتھ لکھیں 10 بچے. پھر اکرم صاحب جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، اسلم صاحب، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹپس، چھوٹے چھوٹے ہنٹس، چھوٹے چھوٹے آپ ایک ایک لفظ بیچ میں لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سارا لکھ لیا، تمام انفارمیشن اس میں ڈال دی، ٹھیک. اب آپ کا سبق جو ہے جو کہ مشتمل تھا 2 یا 3 صفحات پہ، وہ ایک چھوٹے سے صفحے کے اوپر آ گیا، اس سارے چھوٹے سے صفحے پہ آ گیا. ہم اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اس کا نیکسٹ اسٹیپ بھی کریں گے، لیکن وہ آپ کو ساتھ ساتھ میرے چلنا پڑے گا، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اب یہ پاکٹ جو ہے، یہ پاکٹ کی آپ اس کو نوٹ بک کہہ لیں، اس کو آپ نے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. آج کا آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ آپ نے یہ پاکٹ نوٹ بک جو ہے وہ کھول لی، اور آپ نے انہی چیزوں کو ایک دفعہ دہرا لینا ہے، ٹھیک. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ ادھر ادھر چلے گئے، کچھ کام کر لیا، کوئی کھیل کود کر گیا، مسجد جا رہے ہیں، یا مارکیٹ سے کسی نے کہا کہ کوئی چیز لے آؤ، ٹماٹر وغیرہ لے آؤ، آپ ٹماٹر لینے بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے یہ نوٹ بک کھول لی اور اس کو ریپیٹ بھی کر لیا. اس کا فائدہ کیا ہے اور اس میں ٹپ جو ہے وہ کیا ہے اور ٹرک کیا ہے؟ دیکھیں میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ چیز بتاتا رہتا ہوں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ بعض چیزیں تو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی دیر سے قبول کرتا ہے، یعنی ذہن میں وہ چیزیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نیا نیا ایک کلاس میں گیا، میرے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں، اور میرے ساتھ ڈیسک پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے نوید. پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے یاسر.
اس سے پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام فار ایگزامپل ساجد ہے، اور دائیں طرف جو تیسری رو جو ہے اس کے اندر ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا آصف نام ہے۔ پھر اس سے آگے جو ہے ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے ناصر، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں بیچ میں ایک کا نام اللہ دیتا بھی ہے، پھر ایک اور بچہ ہے جس کا نام قمر ہے، پھر ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام جو ہے وہ ہے ارسلان، ٹھیک ہے۔ اب 30-35 بچوں کی کلاس ہے۔ پہلے دن مجھے یہ سب نام نہیں یاد ہوں گے۔ مجھے کون کون یاد ہوگا؟ وہ جو میرے بھائی ہیں، میرے بھائیوں کے نام، جیسے گھر میں میں ان کو جانتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں، ان کے نام جو ہوں گے ان سے مشترک، ان کے ساتھ میچنگ جو نام ہوں گے وہ لوگ مجھے یاد ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے مثلاً وہ لوگ جن کو میں کسی وجہ سے جانتا ہوں، مثلا میرا کوئی اچھا دوست ہے، اس کا نام ہے ارسلان، اب کلاس میں ایک بچہ ہے ارسلان، اس کا نام بھی میں جانوں گا، فوراً یاد رہ جائے گا کہ اچھا میرے دوست کا نام بھی ارسلان ہے اور اس لڑکے کا نام بھی ارسلان ہے۔ ہم میچ کرتے ہیں، ہماری میموری جو ہے وہ اکثر جو اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ میچ، اس کو سیمیٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہمیں چیزیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ لڑکا جس کا نام جو ہے عاطف ہے، اور نہ وہ میرا رشتہ دار ہے، عاطف نام کا نام میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرے اس طریقے سے کوئی دوست وغیرہ ہے کہ جس کو نام، اس کے نام کے ساتھ میں کسی کے نام کو ملا لوں، میچ کر لوں، وہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر کہ مثلاً میں اس کو، ان باقی ناموں کو تو فوراً پہلے دن یا دوسرے دن یاد کر لوں، لیکن جو نام میرے زندگی میں میچنگ نہیں ہے وہ میں پہلے یا دوسرے دن نہیں یاد کر سکتا۔ پھر میں تیسرے چوتھے دن ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اسکول وغیرہ کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں یار تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہ بتاتا ہے یار میرا نام عاطف ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں وہ عاطف۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر میں کہتا ہوں او یار کیا نام ہے؟ پھر وہ کہتا ہے یار میرا نام عاطف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کرتے کرتے مجھے آہستہ آہستہ ریپیٹ کرتے کرتے میں یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، لیکن بار بار ریپیٹ کرنے سے 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر مجھے وہ چیز یاد رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے فلٹر آؤٹ کر لیا، 30 بچے تھے، 30 کے اندر 15 کے نام تو میں نے کسی نہ کسی کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے 1 2 3 4 ایک ہفتے کے اندر میں نے یاد کر لیے۔ پھر باقی بچوں کے جو کہ میچنگ نہیں تھے ان کا آہستہ آہستہ بھولنا یاد کرنا، بھولنا یاد کرنا، اس طریقے سے مجھے ساروں کے نام یاد ہو گئے۔ یہی ٹرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس نوٹ بک کے اندر جب وہ ایک پیج بنا لیا اور اس پیج کے اندر میں نے ٹپس ساری لکھ لیں، جو ہنٹس تھے وہ سارے میں نے لکھ لیے، موٹی موٹی جو انفارمیشن کی باتیں تھیں وہ سارے لکھ لیے۔ اب میں ان کو جب ایگزام سے 1 دن پہلے میں ایک پیج کی سمری بنا لوں گا، اور میں اس سبق کا نام تھا اکرم اور اسلم صاحب، تو میں ہر چیپٹر کا نام لکھ لوں گا، اکرم اور اسلم صاحب، بانوں کی گڑیا، میرا گاؤں، یہ تمام اس طریقے سے میں ایک فہرست بنا لوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون سا سبق جو ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اور کون سا سبق جو ہے مجھے اس میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، اور کون سا سبق جو ہے وہ 50-50% ہے۔ اس کے اوپر میں اسی طریقے سے سٹار بنا لوں گا کہ یہ جس میں مجھے بہت دقت ہو رہی ہے اس میں میں ڈبل سٹار، اور جو مجھے 50% یاد ہے اس کے اوپر سنگل سٹار، اور جو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہو گیا اس کے اوپر کراس۔ اب 30 اگر مثلا سبق ہیں، 30 میں سے میں نے کیا کر لیا کہ میں نے 15 ایک تو نکال لیے کہ مجھے یاد ہوں گے، 5 ایسے ہیں جو مجھے 50% یاد ہیں، اور 10 ایسے ہیں جو مجھے تھوڑے سے دقت ہے۔ آج کے اسٹیٹس میں مجھے پتہ چل گیا کہ 15 میں سے
5 جو ہے وہ تھوڑا سا اور محنت کرنے سے وہ بھی یاد ہو جائیں گے، 10 رہ جائیں گے، اور 10 جو ہے اس کے اوپر ٹائم لگے گا۔ پھر میں نے اپنا پلان بنانا ہے۔ پلان میں نے یہ بنانا ہے کہ 5 جو ہیں اس کو میں نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر ختم کر دینا ہے، تاکہ میرا ایک چیپٹر جو ہے وہ ٹوٹل کمپلیٹ بھی ہو جائے، اور اس طریقے سے آپ کو کم از کم یہ ڈر نہیں رہے گا کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ پاسنگ ٹیکنیک ہے کہ پاس ہو گئے، اور آپ کا برڈن بھی کم ہو گیا، آپ کے ذہن کے اوپر بوجھ بھی کم ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ جب بندہ نروس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا ہے اور پھر اس سے کام نہیں ہوتا۔ اب 10 رہ گئے سبق، اس 10 سبقوں کو میں روزانہ کے طور پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں ان کو زیادہ تھوڑا سا ٹائم دے کے، یعنی زیادہ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسی طریقے سے اس میں ان کے تمام پوائنٹس لکھ لینے ہیں۔ وہ پوائنٹس لکھنے کے بعد اگر باقی دنوں میں اس کو 2 یا 3 دفعہ ریپیٹ کرتا تھا، اب میں اس کو 6-7 دفعہ ریپیٹ کروں گا۔ وہ بار بار ریپیٹ کرنے سے نا یہ ہو جائے گا کہ مجھے وہ چیز یاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اگر آپ کو مثلا 2 یا 3 سبق یاد نہیں بھی ہوتے نا، تب بھی آپ نے اچھا سکور کر دیا ہے، کیونکہ کچھ تو جو ہوتی ہے وہ پروبیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل لازمی تو نہیں ہے کہ انہی 3 میں سے سوال آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ 3 نہ ہوں گے تو شاید آپ کے پاس جو ہے اس میں سے کتنے چانس ہیں کہ ان 3 میں سے کتنے یعنی چانس ہیں کہ ان میں سے سوال آئے گا۔ تو یہ چیزیں پرابیبلٹی کے بیس کے اوپر بھی آپ کو دیکھیں گے تو آپ کا سکور جو ہے وہ 70 سے 100 کے بیچ میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اتنے % تو آئے گا، یہ اتنا میں نے کور کر لیا ہے۔ تو مزید آپ تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کریں گے تو آپ کو مزید، اب یہاں پہ جو ہے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے نمبر مزید سے مزید اچھے بنا دیتی ہے کہ آپ مزید کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے وہ 2 گھنٹے لگاتا ہے، ایک لڑکا ہے جو 4 گھنٹے لگاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو محنت زیادہ کر رہا ہے اس کا سکور بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن سمارٹ طریقہ ہونا چاہیے، پڑھنے کا سمارٹ طریقہ ہے۔ اب اسی طریقے سے آ جاتے ہیں کہ جب مجھے یہ پوری میں نے کتاب، یہ ایک نوٹ بک بنا لی ہے، اس میں سے میں نے زیادہ تر سبق جو ہیں یاد کر لی ہیں، صرف اور صرف رہ گئے ہیں کہہ لیں 10 سبق۔ 10 سبقوں کو جو ہے نا، اس کو میں اس پوری کاپی کو نکال کے، اس کو ہٹا کے، وہ اس کے پوائنٹس جو ہیں میں وہ لے کے آؤں گا ایک پیپر پہ، ایک چھوٹے سے پیپر پہ لے کے آؤں گا، ایک صفحے پہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک صفحہ جو ہے نا، دیکھیں ہم سائیکلوجیکلی پڑھ رہے ہیں، سائیکلوجیکلی سمجھ رہے ہیں، سائیکلوجیکلی ہم ایک ٹرک چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا برڈن ختم ہو رہا ہے اور آپ کی پرفارمنس تیز ہو رہی ہے۔ جیسے ہی میں ایک بک کو اس پہ لے کے آتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ چھوٹی سی بک ہے، بس یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پھر جیسے ہی میں اس نوٹ بک سے لے کے میں ایک پیپر پہ لے کے آتا ہوں تو اس پیپر کی وجہ سے میرا ذہن اور بھی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ او یار ایک پیپر ہے، بس یہ میں نے یاد کرنا ہے۔ اب یہ ایک پیپر جو ہے نا، یہ آپ نے امتحان تک اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے۔ امتحان میں جب کل مثلا پیپر ہے نا، میں نے یہی والا ایک پیپر جو ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، تو پھر بھی میرے ذہن میں 10 میں سے بہت سارے سبق جو ہیں وہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے 10 سبق میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، پلان کر کے آپ نے اس میں 10 سبق کو مزید پڑھنا ہے، 10 میں کو آپ نے 3 پہ لے کے آنا ہے۔ وہ 3 کا بھی جو ہے آپ نے ایک پیپر بنانا ہے، اور وہ امتحان سے ایک دن پہلے آپ نے اسی 3 سبقوں کو بار بار یاد کرنا ہے، اور یہی 3 سبق جو ہے آپ کے لیے بس مشکل ہیں، باقی تو سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ سائیکلوجیکلی تیار ہو گئے ہیں، اور جب سائیکلوجیکلی بندہ تیار ہو تو وہ بڑے سے بڑے مقابلے کا بھی آرام سے اس کے ساتھ فائٹ بیک کرتا ہے اور جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سائیکلوجیکلی آپ ریلیکس ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ بندہ نروس جب ہوتا ہے نا تو وہ تبھی کام خراب کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روڈ کے اوپر ایک ڈرائیور جو ہے ڈرائیونگ کرتا ہے اور ریلیکس ہو کے سائیکلوجیکلی تیار ہو کے اور اچھے طریقے سے، تو اس کے سامنے اگر اچانک کوئی چیز آ بھی جائے نا تو وہ اپنے دماغ کو حاضر کر کے اور فوراً کوئی ایسی تدبیر کرتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن ایک بندہ ذہنی طور پہ تیار ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، نیند میں ہو،
اور اس کا دماغ سویا ہوا ہو، یا پھر وہ کسی پریشانی کی حالت میں ہو اور وہ گاڑی چلا رہا ہو اور آگے سے کوئی اچانک چیز آ جائے، تو آپ سوچیں کہ اس کے ایکسیڈنٹ کرنے کے چانسز کتنے ہیں. تو یہ تو ایک ٹپ اور ایک ٹرک ہو گئی. دوسری کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہی چیز جو ہے آپ نے فزکس، کیمسٹری، سب چیزوں کے ساتھ کرنے ہیں. میتھمیٹکس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ میتھمیٹکس کے اندر یہ کرتے ہیں، میں نے ایک ایکسرسائز کی. ایکسرسائز کے اندر میں نے دیکھے کہ جناب 10 سوال ہیں، اور 10 میں سے جو ہیں 7 جو ہے میں آرام سے کر لیتا ہوں، 3 اس میں مشکل ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان 3 کے اوپر سٹار لگا دیتا ہوں، ڈبل سٹار لگا لیتا ہوں کہ یہی 3 امپورٹنٹ ہیں. تو ایگزام جب ہوگا تو اس سے کچھ دن پہلے میں ان کو دوبارہ پریکٹس کر لوں گا. تو اب آپ کو پوری کی پوری بک دیکھ کے ڈر نہیں لگنا، آپ نے بس صرف ان 3 کو ہی فوکس کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ایک جیسے سوال ہوتے ہیں، جن کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے، ان کو حل کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، تو 2 میں سے آپ نے ایک کر لیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا یہ میتھڈ ہے. پھر اگلے 2 کا دوسرا میتھڈ ہے، پھر اگلے 2 کا پھر میتھڈ ڈفرینٹ ہے. تو اگر تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے تو 2 ایک جیسے سوالوں میں سے ایک کر لیں، ایک کو چھوڑ دیں، پھر ایک کو کر لیں، ایک کو چھوڑ دیں. پھر اس طرح میٹرک وغیرہ کے اندر تھیورم وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کے اندر بھی اس طرح نوٹ بنا دیں جیسے میں نے آپ کو اردو کو بتایا. اس میں کی باتیں، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ لکھ لیں اور آپ ان کو ریپیٹ کریں بار بار، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ جس میں آپ بڑے سے بڑا ایگزام بھی جو ہے نا وہ آرام سے وہ کر لیتے ہیں. ایک اور چیز دیکھیں، ہم لوگ نا بیان کرنا ہمیں مشکل نہیں ہے اگر آپ کو لینگویج کے اوپر گرپ ہو. تو آپ لینگویج کے لیے بھی بار بار پورے سال اور کوشش کریں. جو لوگ فار ایگزامپل میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کو اردو میں ان سے سنو تو اچھا خاصا چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن انگلش میں لکھ نہیں سکتے. تو میں سب سے پہلے ایسے اسٹوڈنٹ کو انگلش سکھانا شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کو اگر سارا کچھ بھی آتا ہو لیکن وہ لینگویج نہ آتی ہو جس لینگویج میں آپ نے اپنے ٹیچر کو بتانا ہے کہ بھائی میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے وہ لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح اردو کے اندر بھی مثلا مطالعہ پاکستان ہے، آپ کو ساری ڈیٹیں یاد ہیں، سارا کچھ کہ کب کیا ہوا تھا اور کیسے سارے واقعات ہوئے تھے، حالات کیا تھے وغیرہ وغیرہ، سب کچھ آپ کو آتا ہے. لیکن آپ کو اردو لینگویج نہیں آتی کہ جس میں آپ لکھ سکیں. تو لینگویج جس میں آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یار گرامر کیسے میں یاد کروں. تو گرامر کو بھی میں اسی طریقے سے ان کو مزے سے طریقے سے وہ کر لیتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں کوئی جملہ یاد کر لیں. مثلاً وہ ایک بچہ ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. یہ میں کیسے یاد کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ ایک اپنے ذہن میں خود یہ بھی ایک ٹپ ہے یاد کرنے کا. ویسے سی ایک فلم سی بنا لیں، ایک سٹوری سی بنا. آپ یوں سمجھیں آپ رائٹر ہیں. ہم عموماً ڈرامے دیکھتے ہیں کسی کے لکھے ہوئے، آپ سمجھیں کہ میں نے ڈرامہ لکھنا ہے. تو آپ اس طریقے سے سوچیں کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا میں نے کیسے ایک ڈرامہ بنانا ہے. میں اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ جناب ایک بچہ ہے، اس کو ایک بالٹی میں دودھ دے دیا گیا ہے اور ایک بالٹی میں پانی دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیسے اس کو وہ یوز کرے گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دودھ والی بالٹی اور پانی والی بالٹی، اس کے بیچ میں برج بناتا ہے. ایک طرف وہ جناب دودھ لینے جاتا ہے، پھر دوسری طرف پانی لینے جاتا ہے، اور پھر ایک اور برج بناتا ہے. اس برج کے اوپر اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب مجھے دودھ بھی لے کے جانا ہے، پانی بھی لے کے جانا ہے، تو میں 2 بالٹیاں 2 ہاتھ میں لے کے جاؤں گا. اس سے بہتر یہی ہے، اپنی طرف سے وہ اسمارٹنیس وہ بچہ شو کرتا ہے. وہ یہ سے بہتر یہی ہے کہ میں ایک تھوڑا سا آدھا دودھ لے جاؤں اور اسی کے اندر پانی لے جاؤں. کام چور بچہ ہے نا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی بالٹی کے اندر دونوں چیزیں ملا لیتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتا ہے. ٹھیک، لیکن گھر جاتا ہے تو مکسر ہو جاتا ہے. اب اس کو چنڈ پڑتی ہے ایک،
ابے جی سے کہ تو نے کیا کیا، میں تو دودھ بھی مانگا تھا اور پانی بھی مانگا تھا، تو نے دونوں مکسر لے کے آیا، میں اس کا کیا کروں؟ تو وہ پھر سوچتا ہے کہ میں اب اس کو کیا کروں. تو جناب کہتا ہے اچھا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک سٹوری بنانی ہے آپ نے. اس سٹوری سے آپ نے بس آپ جیسے جیسے یہ وہ سٹوری ذہن میں بناتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ چیز یاد ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اب وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں دودھ کو کیسے علیحدہ کروں اور پانی کو کیسے علیحدہ کروں. اس نے اب یہ فلم ایک ذہن کے اندر ایک تصوراتی ایک سٹوری ایک کہانی سی بنائی ہے. وہ کہانی بناتے بناتے اس کو یہ ورڈ ایسے یاد ہو گیا کہ کہانی کے اندر شاید کوئی جان ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا مقصد حاصل ہو گیا، اس کو یہ فکرہ جو ہے وہ اس کو یاد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو ہے اس طریقے سے مختلف سٹوریاں بناتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو سکھاتا ہے، چاہے وہ بونگی سٹوریاں ہوں، لیکن اس سٹوری کو بناتے بناتے وہ اپنا ریہرسل کر رہا ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کر رہا ہے کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کس بیک گراؤنڈ میں یوز ہوتا ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ کو یوز کرتے کرتے سمجھتے سمجھتے وہ اس کا مطلب سمجھ جاتا ہے. پھر اسی طرح مثلا ایک کوئی کہانی ہو کہ جناب اتفاق میں برکت ہے، اس کے اوپر ایک کہانی لکھو. اب وہ اپنے ذہن میں سٹوری بنائے کہ جناب اتفاق میں برکت کا یہ میں سٹوری بنا سکتا ہوں کہ مجھے ایک کلاس میں لڑکا روزانہ تنگ کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ جناب اس کو مزہ چکھایا جائے. تو اکیلا تو میں اس کے ساتھ پورا نہیں پڑھ سکتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کی باڈی مضبوط تھی. تو میں نے اپنے 3 دوست جو میرے اچھے دوست تھے، ہم نے کہا کہ ہم مل کے اس کی پھینٹی لگاتے ہیں. تو ہم نے اس کی پھر صحیح پھینٹی لگائی. تو یوں مجھے سمجھ آئی کہ جناب اتفاق میں برکت ہے. ایک سٹوری ہے، بونگی سی ہے، لیکن مطلب سمجھنا ہے. تو آپ ایسی چیزوں کی سٹوری کریٹ کر سکتے ہیں. یہ دوسری ٹپ ہو گئی. تیسری ٹپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ مثلا جیسے 14 نکات ہیں. ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان کے اندر پاکستان قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹس ہیں وہ ہے. یا اسی طریقے سے آپ فزکس کیمسٹری کے اندر یاد کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ایلیمنٹ ہے، اس کے یا کوئی میٹر ہے، اس کے جو ہے آپ نے کیریکٹرسٹکس یاد کرنے ہیں. تو اب اس کیریکٹرسٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے اسمیل ایسی ہے، یہ جو ہے آکسیجن کے ساتھ مل کے آکسائڈز بناتا ہے، پھر یہ ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے پانی بناتا ہے، پھر یہ ویسے جو ہے لیکوڈ شیپ میں ہوتا ہے، مختلف اس طرح کے ہیں. تو آپ نے ہر ایک چیز کا ایک ایک پوائنٹ لے لینا ہے. مثلا لیکوڈ شیپ میں ہے تو میں ایل اس کا لے لوں گا. آکسائڈ بناتا ہے تو میں اس کا او لے لوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ویٹ شیپ میں ہوتا ہے، فار ایگزامپل ویٹ سا ہوتا ہے تو وہاں سے میں ڈبلیو لے لوں گا. تو اب اس کا میں نے ایک جملہ بنا دینا ہے، ایل سے لیکوڈ، او سے آکسائڈ، ڈبلیو سے ویٹ. تو ایل او ڈبلیو لو بن گیا. ٹھیک ہے، میں نے ایک چھوٹا سا سینٹینس بنا دیا، ایک چھوٹا سا جملہ بنا دیا، ایک چھوٹا سا لفظ بنا دیا. اس لفظ کے ذریعے سے میں اس کو یاد کروں گا. تو وہاں ایگزام میں بیٹھ کے میں سوچوں گا کہ اچھا یہ جیسے یہ میٹل کی بات آئی تو میں نے اس کو ایل او ڈبلیو سے یاد کیا ہوا تھا، اس کے کیریکٹرسٹکس، اور ایل سے تھا لیکوڈ، او سے تھا آکسائڈ، اور ڈبلیو سے تھا ویٹ. اور اسی چیز کو میں اس نوٹ بک کے اندر بنانا شروع کرتا ہوں. پہلے لکھتا ہوں، پھر اس میں سے وہی فلٹر آؤٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے مثلا 3 4 5 چیپٹر جو ہیں یاد ہو گئے ہیں تو اس کو میں دوسرے پیج پہ نہیں لے کے جاؤں گا. جو مجھے پریشان کر رہے ہیں میں اس نوٹ بک سے لے کے ایک پیج پہ میں لے کے جاؤں گا، اور اس پیج کو میں نے ایگزام سے پہلے بار بار یاد کرنا ہے تو مجھے وہ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. امید ہے آپ کو میری باتیں اور ٹیکنیک جو ہیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ آئیں تو کمنٹس کریے گا. میں آپ کو ضرور ان چیزوں کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا. اور اگر کچھ ایسے ہو کہ آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر میں اس کو مزید پریکٹیکل طریقے سے کوئی مطلب
فزکس کیمسٹری یا کہ اردو وغیرہ کی کوئی بھی بک لے کے اور ایک ایک چیز کی میں پریکٹیکل اس کو ڈیمانسٹریشن پریکٹیکلی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کو ایسے ایسے نوٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی جو ہے انسان کا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا، کسی چیز کے ساتھ میچ کر دینا، کسی ورڈ کی شیپ میں اس کا ایک شارٹ ایبریویشن، اس کو مختصر طریقے سے اس کا کوئی ورڈ بنا کے اور اپنے ذہن میں بٹھا لینا. اس طریقے سے آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے یاد کر سکیں گے اور اچھا پرفارم کر سکیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس میں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو کوئی مشکلات ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. پریشان نہ ہوں، اپنا نروس سسٹم برقرار رکھیں، اچھا رکھیں، اور ایسے اسمارٹ طریقے سے پڑھیں. اور اگر انہی ٹپس کو آپ پورے سال کے اندر یوز کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کو کھیلنے کودنے اور انجوائے کرنے کے بھی بھرپور موقع ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ ایگزام میں اچھا پرفارم بھی کریں گے. اور شیئر ضرور کریں کہ اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی. آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور کر کے آپ کے راستے کو ہموار کرے گا. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.